Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 10 of Computer Networks. Dear students, as usual, lecture start करने से पहले पिछले lecture की जानिब चलेंगे and we are going to talk a little bit about the topics that we discussed in the last lecture. Students, पिछले lecture में हम लोगों ने अपनी discussion start की about the chapter number 9 of your book, Hardware Addressing and Frame Type Identification. اور اپنی بات کو تھوڑا سا اسٹارٹ کیا with talking about how do we carry on the hardware addressing. اس ٹاپک کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی when you talk about a small local area network, تو اس نیٹورک کے کیس میں ہر لوکل کمپیوٹر کے پاس کو ایک نیٹورک ہارڈ ویئر یا پھر نیٹورک ایڈمنسٹریٹر ایک اسپیسیفک ایڈریس اسائن کر دیتا ہے اینڈ وی کال that specific address as the hardware address or the physical address or the MAC address. اب students اس تھوڑی سی hardware address کی introduction کے بعد we started talking about how to specify a destination in a local area network. آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ basically ایک LAN میں ایک local area network میں things are carried on the basis of broadcast. If a packet transmits a specific information or a specific frame, if a machine sends this specific frame to another machine, then a copy of this specific frame is being received by all the computers that are present on the local area network. اب ضروری نہیں کہ ہر مشین جو کہ اس نیٹورک میں موجود ہے وہ اس اسپیسیفک کاپی کو اس اسپیسیفک فریم کو یوٹیلائز بھی کریں. تو اسٹوڈنٹس اس قسم کی سچویشن سے بچنے کے لیے نارملی ایک نارمل سینیریو جو ہم لوگوں نے بلڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ نارملی اور موسٹ آف دا ٹائمس دا کمیونیکیشن ول بی کیریڈ آن بٹوین اینی ٹو مشینس ود ان اے لوکل ایریا نیٹورک. تو پھر اس براڈ کاسٹ کی سچویشن کو اس سچویشن کو کہ جس میں ایک فریم جو ہے ایک ہمارا جو ڈیٹا ہے یا ہمارا جو میسج ہے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو ون اسپیسیفک مشین اٹ از بینگ براڈ کاسٹ اور اٹ از بینگ سینٹ ٹو آل دا مشینس پریزنٹ آن دا لین نیٹورک. کسی طرح سے کیا ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اینڈ دا آنسر ٹو دس کوشچن دیٹ وی فاؤنڈ آؤٹ ان دا لاسٹ لیکچر واز یس, ہارڈ ویئر ایڈریسنگ از دا وے ٹو گو. تو ہارڈ ویئر ایڈریسنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کی. میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فریم جو ہے اٹ کیریز ٹو بیسک ٹائپ فیلڈ اور ٹو فیلڈس ان اٹ سیلف جس کو ہم ایڈریس فیلڈس بولتے ہیں. اینڈ ون آف دوز فیلڈس کیری دا ڈیسٹینیشن ایڈریس اینڈ دا ادر فیلڈ کیریز دا سورس ایڈریس. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے تھوڑی سی بات کی اباؤٹ ہاؤ ڈز اے مشین آن اے لوکل ایریا نیٹورک فلٹر دیز پیکٹس یا فلٹر دیز فریمس. تو بیسیکلی ہاؤ اے لین انٹرفیس ہارڈ ویئر جس کی ہم لوگوں نے بات کی تھی اٹ فلٹرز دیٹ از اٹ ایکچولی ریسیوز اے کاپی آف آل دا میسیجز آل دا فریمس دیٹ آر بینگ ٹرانسمیٹڈ آن دا نیٹورک. اس کے بعد واٹ اٹ ڈز از اٹ ٹیکس آؤٹ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس اور اس ڈیسٹینیشن ایڈریس کو اٹھا کے کمپیئر کر لیتا ہے ود دا کمپیوٹرز فزیکل ایڈریس. جس کمپیوٹر کے ساتھ وہ لین انٹرفیس ہارڈ ویئر اٹیچ ہے اس کے فزیکل ایڈریس سے اس کو کمپیئر کر لے گا. اینڈ ایف بوتھ آف دیم آر آئیڈینٹیکل اٹ اسٹورس اور اٹ فارورڈس اے کاپی آف دیٹ اسپیسیفک فریم آن ٹو دا سی پی یو, ادروائز اٹ ڈسکارڈس اٹ. اسٹوڈنٹس یہ تو ہمارا تھوڑا سا کانسیپٹ تھا اباؤٹ ہاؤ وی یوز دا کانسیپٹ آف ہارڈ ویئر ایڈریسنگ ٹو اسپیسیفائی a destination, and then how does a LAN interface hardware actually filter the packets or actually filter the frames by keeping in view this hardware or the physical address. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے تھوڑی سی بات کی کہ ہارڈ ویئر ایڈریسز کی تو ہم لوگوں نے بات کر لی, بٹ ہاؤ ڈز ون اسائن دیز ہارڈ ویئر ایڈریسز. تو آپ کو یاد ہوگا تین بیسک ہم لوگوں نے پروسیجرس اسٹڈی کیے تھے, تین بیسک میتھڈس اسٹڈی کیے تھے کہ جن کو یوز کرتے ہوئے وی کین ایکچولی گو ہیڈ اینڈ اسائن دا ہارڈ ویئر اور دا فزیکل ایڈریسز ٹو دا مشینز ان آر لوکل ایریا نیٹورک. اسٹوڈنٹس پہلا جو میتھڈ میں نے آپ کو بتایا تھا اور دا پروسیجر دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ واز دا اسٹیٹک ایڈریسنگ. پھر ایک اور پروسیجر کی بات کی دیٹ واز بیسیکلی کنفیگریبل ایڈریسنگ اسکیم, اینڈ دین دیر واز دا تھرڈ اسکیم اینڈ دیٹ از دا ڈائنامک اسکیم. اور تینوں کے میں نے پروز اینڈ کونز جو تھے بڑی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آلموسٹ ایٹ دا اینڈ آف لاسٹ لیکچر وی وینٹ ان ٹو دا ڈسکشن آف
very important concept in local area networking, and that concept was of broadcasting. And I told you that when you talk about the concept of broadcasting, it specifically means that if a machine sends a specific frame, then this frame is being transmitted to all the machines that are present on the local area network. So this is so common to the basic nature of a local area network. تو براڈ کاسٹنگ کا جو فیچر ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ ان دا کیس آف لوکل ایریا نیٹورکس. لیکن دوسری طرف ایک کانفلکٹ ہمارے پاس آیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ وین یو ٹاک اباؤٹ دا ہارڈ ویئر ایڈریسنگ کانسیپٹ, لین انٹرفیس ہارڈ ویئر کا کانسیپٹ, کہ وہ ہر فریم میں سے ڈیسٹینیشن ایڈریس جو ہے اس کو پل اپ کرے گا, اس کو فزیکل ایڈریس سے کمپیئر کرے گا اور پھر اس فریم کو یا تو ایکسیپٹ کرے گا یا پھر اس کو ڈسکارڈ کر دے گا. اسٹوڈینٹس, ہم نے اس اسپیسیفک کانسیپٹ کو تھوڑا سا جسٹیفائی کیا ان ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ کین وی کیری آن دا کانسیپٹ آف براڈ کاسٹ ان دا اسپیسیفک کیس آف لوکل ایریا نیٹورکس. اور ہم لوگوں نے تھوڑی سی ایکسٹینشن کی تھی اپنی ایڈریسنگ اسکیم میں کہ ہم نے کیا کیا تھا کہ انسٹیڈ آف دا مشین آن دا نیٹورک, انسٹیڈ آف دیٹ مشین پرووائڈنگ دا لین انٹرفیس ہارڈ ویئر ود جسٹ دا مشینس فزیکل ایڈریس, ہم نے اس مشین کو, اس لین انٹرفیس ہارڈ ویئر کو ایک اور ایڈریس بھی دے دیا کہ جس کو ہم نے براڈ کاسٹ ایڈریس بولا تھا. نارملی آل ونز, میں نے آپ کو بتایا تھا, آل ونز فزیکل ایڈریس اور آل ونز ایڈریس ان دا ڈیسٹینیشن دیٹ نارملی ریفرز ٹو اے براڈ کاسٹ ایڈریس, دیٹس اے یوزول پریکٹس. تو لین انٹرفیس ہارڈ ویئر جب بھی ایک فریم کو ریسیو کرے گا, اس کے ڈیسٹینیشن ایڈریس فیلڈ میں جائے گا, وہاں سے جا کے ایڈریس کو پل کرے گا. نمبر 1, اس کو کمپیئر کرے گا ود دا مشینز فزیکل ایڈریس. If it is identical, it takes it. If it is not identical, it will compare it to the broadcast address that is being specified by the machine on the LAN interface hardware. And if it is identical to the broadcast address, it will still keep it. Otherwise, it will discard it. تو اسٹوڈینٹس, یہ تو ہمارا کانسیپٹ تھا براڈ کاسٹ کا. اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اس لیکچر کے اسٹارٹ میں, اینڈ دیٹ از آف ملٹی کاسٹنگ. پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے کچھ اس ٹاپک کو اسٹارٹ کر لیا تھا, بٹ وی ڈیڈنٹ گو ان ٹو دا ڈیپتھ آف دس ٹاپک. تو اسٹوڈینٹس, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے ود دا کانسیپٹ آف براڈ کاسٹنگ, دیٹ پرابلم از دیٹ وین یو ٹاک اباؤٹ دا فریمز بینگ براڈ کاسٹ ٹو آل دا مشینز آن دا نیٹورک, تو کیا ہوتا ہے کہ ہر مشین اس بجائے یہ دیکھنے کے کہ وہ پیکٹ یا فریم اس کا ہے یا نہیں ہے, جو بھی براڈ کاسٹ پیکٹ ہوگا یا فریم ہوگا دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریسیوڈ بائی ایوری مشین آن دا نیٹورک. ناؤ وین اٹ از ریسیوڈ بائی ایوری مشین آن دا نیٹورک, تو اس اسپیسیفک کیس میں وہ مشین جو ہے اس کو پاس آن کرے گا, اس کو لین انٹرفیس ہارڈ ویئر اس کو پاس آن کرے گا ٹو دا کمپیوٹرز سی پی یو. اب اسٹوڈنٹس, جب یہ سی پی یو کو یہ فریم ہمارا پاس ہوگا تو سی پی یو ول obviously spend some time in the processing of this frame. It will use certain resources to process this frame. Ab let's suppose that broadcast frame or that broadcast message is of no use to that machine. تو پھر سی پی یو اپنے ریسورسز بھی خرچ کرے گا, سی پی یو اپنا ٹائم بھی اسپینڈ کرے گا, لیکن الٹیمیٹلی it will get to know that this packet or frame is of no use to me and it will go ahead and discard it. تو کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی ہماری انفارمیشن جو ہے وہ بھی ساری مشینز تک پہنچ جائے اور ہمارا سی پی یو جو ہے اس کے ریسورسز اور اس کا ٹائم جو ہے وہ بھی ویسٹ نہ ہو. اسٹوڈینٹس, ڈو وی ہیو اے ریمیڈی ٹو دس اسپیسیفک پرابلم؟ یس وی ڈو, اینڈ the remedy of this problem is in using a specific form of broadcasting that is known as multicasting. Now students, multicasting basically works in a similar fashion as broadcasting. The only difference in broadcasting and multicasting is کہ multicasting کے کیس میں all the packets or all the messages are not automatically being transmitted to the CPU. Instead, آپ کی مشین اگر کچھ multicast packets receive کرنا چاہے گی تو it will brief or it will store a multicast, a specific address that is known as a multicast address in the LAN interface hardware. اب جب ایک نیا فریم جو ہے وہ ریسیو ہوگا
اس LAN انٹرفیس ہارڈ ویئر کو, تو ناؤ اٹس گوئنگ ٹو بیسیکلی چیک 3 things انسٹیڈ آف 2. اور وہ 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ نمبر 1, whether that address is a broadcast address. If it is a broadcast address, it will accept it. It will secondly check whether the address is a multicast address. If it is a multicast address that is being provided to the LAN interface hardware by that specific machine, it will also accept it. And the third thing that it's going to check whether that destination address matches the physical address of that computer. اور اگر یہ کیس بھی ہوگا تو اٹس گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ, ادروائز اٹس گوئنگ ٹو ڈسکارڈ دا فریم اینڈ آٹومیٹیکلی ویٹ فار دا نیکسٹ ون. تو اسٹوڈنٹس, ہاؤ کین وی ایکچولی اچیو دس اسپیسیفک ورژن آف ایڈریسنگ, ملٹی کاسٹ ایڈریسنگ؟ ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ تو دس از ویری ایزی ٹو ڈو, اور ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن ہم لوگوں کو کرنی پڑے گی ان دا کانسیپٹ آف براڈ کاسٹ ایڈریسنگ, جو ہم نے براڈ کاسٹ کے کیس میں کیا تھا کہ بیسیکلی ادر دین دا فزیکل ایڈریس, a LAN interface hardware also stores in itself a broadcast address. In this specific case of multicast, a computer or a machine will provide a specific multicast address to its LAN interface hardware. اب اسٹوڈنٹس, ہمارے LAN interface hardware کے کیس میں, اس کے پاس ملٹی کاسٹ کے کیس میں LAN انٹرفیس ہارڈ ویئر کے پاس 3 ایڈریسز ہو گئے. ایک تو اس نے ڈیسٹینیشن ایڈریس کو میچ کرنا ہے ود دا فزیکل ایڈریس, ہو گیا ایکسیپٹیڈ, ادروائز چیک اور آئیڈینٹیفائی اٹ ود دا براڈ کاسٹ ایڈریس, میچز, ایکسیپٹیڈ, ادروائز میچ اٹ ود دا ملٹی کاسٹ ایڈریس, میچ از فاؤنڈ, ایکسیپٹیڈ, ادروائز ڈسکارڈیڈ. تو اس طرح سے ایک براڈ کاسٹ میسج کے ایز کمپیئر ٹو دیٹ براڈ کاسٹ میسج, ملٹی کاسٹ میسج کے کیس میں جو بھی مشینز ملٹی کاسٹ میسج کو ریسیو کرنا چاہیں گی, صرف وہی ایک ملٹی کاسٹ ایڈریس جو ہے وہ اپنے LAN انٹرفیس ہارڈ ویئر کے اندر اسٹور کریں گی, ادروائز آل دا ریسٹ آف دا مشینز ول آٹومیٹیکلی ڈسکارڈ دس ملٹی کاسٹ فریم. تو اسٹوڈینٹس, یہ ہمارا بیسک کانسیپٹ تھا آف دا ملٹی کاسٹنگ, a specific version of broadcasting that actually saves our CPU from losing or from spending a lot of resources and a lot of time by processing those frames that are not actually needed by the machine's CPU. So this was the basic concept of multicasting. اب اسٹوڈنٹس, اس کی ایک چھوٹی سی مثال, a small example of this multicasting or multicast addressing جس کی ہم لوگوں نے بات کی. Let's suppose you are in a local area network, and basically what one of the machines on that network is doing is it is actually receiving a specific audio, decoding, digitizing, converting it into bits, اور اس کے بعد اس آڈیو کی جو بٹس ہیں ان کو بیسیکلی وہ it is actually sending it via a multicast. Destination address میں it is actually placed a multicast address. اب اسٹوڈینٹس, یہ جو ملٹی کاسٹ ہے it will automatically go to all the machines that are present on that specific network, but only those machines will actually listen to this audio or receive these bits who have provided their multicast address to their LAN interface hardware. باقی سب مشینس کے پاس جب یہ آئے گا تو انسٹیڈ آف پاسنگ اٹ آن ڈائریکٹلی ٹو دا سی پی یو, دا LAN انٹرفیس ہارڈ ویئر از گوئنگ ٹو سی, اٹس گوئنگ ٹو چیک دا ڈیسٹینیشن ایڈریس, اور ڈیسٹینیشن ایڈریس جو ہے وین اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکول ٹو دا ملٹی کاسٹ ایڈریس, اٹ ول آٹومیٹیکلی ڈسکارڈ دوز frames. So this brings us to an end of the topic of multicasting. اب اسٹوڈنٹس تھوڑی سی بات کریں گے of how to identify a frame contents, how to identify a frame type. ہم لوگوں نے یہ تو بات کی کہ بیسیکلی a LAN interface hardware can go inside the destination field, address field جس کو ہم نے کہا تھا, and it can actually see where this specific frame is destined to, کہاں پہ جا رہا ہے, کس مشین کے پاس وہ فریم جا رہا ہے. But what if we want to actually convey to the receiver what type of data do we have inside that frame? There should be some means
using which we can actually tell the receiver that the frame that has just arrived, it contains this, this and this type of data. اب اسٹوڈینٹس ایک بیسک پرابلم ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ a lot of different data types, for example emails, for example word files, for example text files, all of them use similar format, ASCII. Similarly, there are a lot of different files that actually use a similar format. So basically what are the different contents of that frame, اس کو کس طرح سے differentiate کیا جائے, this is another problem that we usually face in a local area network. تو اسٹوڈینٹس اس سینیریو کو ایکچولی سالو کرنے کے لیے we have defined two different types, or we have defined two different methods to actually indicate a frame type to the receiver. Or these two types are explicit frame type and implicit frame type. ان دونوں ٹائپس کو ذرا ڈیٹیل میں چل کے اسٹڈی کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس جو ایکسپلسٹ ٹائپ ہے ہماری فریم آئیڈینٹیفیکیشن کی, ان دس ٹائپ نارملی دا نیٹورک ہارڈ ویئر ڈیزائنرز دے اسائن اے اسپیسیفک اسپیس ان سائڈ دا فریم دیٹ ایکچولی کیریز دا ٹائپ انفارمیشن. اور فریم کی جس اس اسپیس میں وہ ٹائپ کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم بیسیکلی انکلوڈ کر دیتے ہیں, that place or that space is known as frame type field, and the frame is known as self identifying. یعنی اگر ریسیور اس اسپیسیفک ٹائپ کے کیس میں, ایکسپلسٹ فریم ٹائپ کے کیس میں اگر جا کے اس فریم ٹائپ فیلڈ میں اگر جا کے فریم کی ٹائپ کو اسٹڈی کرنا چاہے تو اٹ کین ایزیلی ڈو دیٹ بائی گوئنگ دیئر اینڈ چیکنگ آؤٹ دا اسپیسیفک کوڈ اور دا ٹائپ دیٹ از encoded out there. Students, دوسری جو ہماری اسپیسیفک فریم ٹائپ ہے دیٹ از نون ایز دا implicit frame type. اس اسپیسیفک کیس میں نیٹورک ہارڈ ویئر ڈیزائنرز دے ڈونٹ انکلوڈ اینی تھنگ ان سائڈ دا فریم دیٹ کین انڈیکیٹ دا ٹائپ آف دیٹ فریم. اسٹوڈینٹس بیسیکلی اس سینیریو میں سینڈر اور ریسیور دے شوڈ ایکچولی ایگری آن بیسیکلی یوزنگ ون سنگل فریم ٹائپ, or the other scenario is both of them can agree on using a small portion of the data area to actually include the frame type information. تو یہ دو ہمارے پاس میجر ٹائپس ہیں کہ جن کے ذریعے ہم لوگ فریم کی ٹائپ جو ہے وہ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں ٹو دا ریسیور, ایکسپلسٹ فریم ٹائپ اینڈ امپلسٹ فریم ٹائپ. اب اسٹوڈنٹس ان دونوں کی اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے اور کچھ یہ بھی اسٹڈی کریں گے کہ کچھ وہ فریمس جن کے ہم نے سیکنڈ ٹائپ میں ذکر کیا امپلسٹ فریم ٹائپس. تو اس ٹائپ میں وہ فریمس کہ جن میں بیسیکلی جو سیلف آئیڈینٹیفائنگ فریمز نہیں ہوتے, کہ جن میں ٹائپ کی انفارمیشن نہیں ہوتی, ان کے ساتھ ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے ان لوکل ایریا نیٹورک. بٹ بیفور وی گو ان ٹو دیٹ ڈیٹیل ڈسکشن, میں اس سے پہلے آپ کو ایک جنرل ٹاپک کی طرف لے کے چلوں گا ان وچ وی ایکچولی ڈسکس what do we mean by a header and how do we actually look at a frame with regards to its format. یعنی تھوڑی سی فریم فارمیٹ کی بات کریں گے. اس فریم فارمیٹ کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں نے آپ کو دی تھی when we were actually going through RS-232C. تو آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے. We are going to talk about the journal format of a frame and then we'll actually discuss an example frame format that of Ethernet فریم. تو اسٹوڈینٹس ہمارا جو ایک جنرل فریم ہے آن دا موسٹ جنیرک لیول, بیسیکلی دیٹ فریم از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو پارٹس. دا فرسٹ پارٹ دیٹ ایکچولی ریچز ٹو دا ریسیور فرسٹ از نون ایز اے ہیڈر اینڈ دا سیکنڈ پورشن از نون ایز دا ڈیٹا ایریا اور دا پے لوڈ ایریا. تو میں نے جو آپ کو انفارمیشن دی تھی اباؤٹ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس and the source address, or basically the frame type field and all that kind of information, that is basically embedded inside the header. When you talk about the data, تو data جو ہے that is basically embedded into the second part کہ جس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے data area یا پھر payload area کا نام دیا.
اب اسٹوڈنٹس نارملی ہمارا جو ہیڈر ہے دیٹ از فکسڈ. ہیڈر کا ایک فکس سائز ہوتا ہے وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فریم فارمیٹ آف اے اسپیسیفک ٹیکنالوجی. آن دا ادر ہینڈ ڈیٹا ایریا از نارملی ناٹ فکسڈ, اٹ کین ویری. کئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ دے ڈو اسپیسیفائی اے منیمم اینڈ اے میکسیمم رینج بٹوین وچ وی ہیو ٹو ایکچولی اسپیسیفائی دیٹ ڈیٹا ایریا, بٹ نارملی دیٹ از ناٹ فکسڈ. تو اسٹوڈنٹس آئیے سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ ایون بیٹر ود دا ہیلپ آف اے فگر. اسٹوڈنٹس ایز یو کین سی آن دا سلائڈ you have two distinct areas of a frame. دو بیسک پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. the first one is known as the frame header. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ڈیسٹینیشن ایڈریس, آپ کا سورس ایڈریس اور آپ کا فریم ٹائپ فیلڈ جو ہے آپ کی بیسیکلی اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں ویل ایمبیڈ دیز ان سائڈ دا فریم ہیڈر. دوسرا جو پارٹ ہے اسٹوڈنٹس دیٹ از فریم ڈیٹا ایریا یا پھر پے لوڈ. یہاں پہ آپ کا جو ڈیٹا ہے بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو پلیس دس ڈیٹا آؤٹ ہیئر. اب اسٹوڈنٹس بیسیکلی ٹو ہیو a clear example of how an actual frame actually looks like, we are going to go to the next slide and you can actually see an Ethernet frame format. اب اسٹوڈنٹس اس فریم فارمیٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک فکسڈ ہیڈر ہے اور ایک پے لوڈ ہے دیٹ از شون جسٹ بلو دیٹ اسپیسیفک فریم. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیڈر جو ہے اس میں آپ کو ڈیسٹینیشن ایڈریس فیلڈ بھی نظر آ رہی ہوگی. یو کین آلسو سی دا سورس ایڈریس فیلڈ ان سائڈ دا ہیڈر, اینڈ سملرلی دا فریم ٹائپ از آلسو انڈیکیٹڈ ان سائڈ دس ہیڈر. اینڈ دین یو ہیو دا سیکنڈ جنرل پارٹ اور دا سیکنڈ بگ پارٹ دیٹ از دا پے لوڈ اور دا ڈیٹا ایریا. اسٹوڈنٹس آئیے ذرا چل کے دیکھتے ہیں کہ اس اسپیسیفک ایتھرنیٹ کے فریم فارمیٹ میں what are the different fields that we have, and then how many bits are actually embedded inside or how many bits are actually permitted inside each of these fields. Students, سب سے پہلا جو آپ کو فیلڈ نظر آ رہی ہے that is even before the header, that is the preamble. اب جو آپ کا preamble ہے that is basically used for receiver synchronization and it consists of alternating ones and zeros. تو اس preamble کا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا but it is just going to tell the receiver that a frame is about to arrive or a frame is about to start. اور یہ جو preamble ہوگا that is going to be of 8 bytes, یعنی کہ it's going to be of 64 alternating ones and zeros. 64 bits اس کے اندر ہوں گے. اس کے بعد students our frame starts and as I have already told you the first part of this frame comprises of a fixed header. اور اس کیس میں آپ دیکھیں کہ بیسیکلی 14 بائٹ کا ہمارے پاس ہیڈر ہے اور اس میں سے دا ویری فرسٹ فیلڈ آف اے ہیڈر از دا ڈیسٹینیشن ایڈریس فیلڈ, اینڈ ان دا کیس آف ایتھرنیٹ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس فیلڈ کنسسٹ آف 6 bytes, یعنی کہ 48 bits دیٹ ول انڈیکیٹ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس ٹو دا لین انٹرفیس ہارڈ ویئر کہ جس پر یہ فریم جو ہے وہ جائے گا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس یو کین سی the source address field and it tells us the hardware address of the sender, and similarly it also consists of 6 bytes address. In other words, this source address also consists of 48 bits. Uske baad students we have third field inside our header and that is the frame type. So basically explicit آپ کے پاس frame type یہاں پہ ہے کہ جس میں the network hardware designers they indicate a specific code or a specific amount of bits inside the header that will actually indicate the frame type. تو اس کیس میں دیکھیں کہ آپ کا frame type جو ہے that is of 2 bytes, یعنی in other words in this specific case we have 16 bits that are actually dedicated to indicate the frame type of this frame. So students یہ تو تھا ہمارا header, destination address, then we have 6 bytes of source address and then we have a 2 byte frame type. Uske baad students we have a data in the frame or the payload area. تو اس کیس میں دیکھیں کہ you can have this data all the way from 46 bytes to 1500 bytes, یعنی کہ ایک رینج اسپیسیفائی کر دی, ایک منیمم اور میکسیمم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اسپیسیفائی کر دیا ایتھرنیٹ کے اسٹینڈرڈز نے
and now we have to include this much amount of data inside the payload. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ if you have lesser amount of data, if you have a small amount of data to send, تو آپ بیسیکلی جو آپ کی باقی خالی اسپیس ہے, in order to at least make it equal to 46 bytes, you append it with zeros. So this is normally how we deal with the frame payload area. اس کے بعد اسٹوڈنٹس you can also see another field that actually comes after this data area, and that is the CRC field or the cyclic redundancy check. تو یہ آپ کا CRC جو ہے that comes right after the payload area, normally at the end, and in this case it consists of 4 bytes. In other words, 32 byte CRC is basically embedded in the Ethernet frame format. تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھا آپ کا فریم فارمیٹ کہ جس میں آپ نے پری ایمبل, ڈیسٹینیشن ایڈریس, سورس ایڈریس, فریم ٹائپ, ڈیٹا ان دا فریم اینڈ دین CRC. اب اسٹوڈنٹس اگلی سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹس کوئکلی ریویو آل دیز ٹائپس اینڈ وٹ ڈو دے ایکچولی ٹیل اس. اسٹوڈنٹس اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ پری ایمبل جو ہے دیٹ از نارملی یوز فار ریسیور سنکرونائزیشن, اور نارملی جب آپ ایک ایتھرنیٹ کے فریم فارمیٹ کی بات کرتے ہیں تو preamble and CRC are often not shown. Then you have destination address, as I've already told you کہ یہ basically آپ کو intended receiver کے بارے میں بتائے گا. So basically it identifies the intended recipient, اور اس کیس میں اگر آپ کا destination address جو ہے if it consists of all ones, یعنی 48 bits جو کہ آپ کے destination address کی ہیں 6 bytes, if they are all ones تو that means that it is a براڈ کاسٹ ایڈریس. تو ایتھرنیٹ کے کیس میں براڈ کاسٹ ایڈریس کے لیے وی یوز آل ونس. سملرلی یو کین آلسو ہیو اے ملٹی کاسٹ ایڈریس ان سائڈ دس ڈیسٹینیشن ایڈریس, تاکہ لین انٹرفیس ہارڈ ویئر جو کہ بیسیکلی کنفیگر ہوئے ہیں ٹو ریسیو دوز ملٹی کاسٹ فریمس دے کین ریسیو دیم. دین یو ہیو اے سورس ایڈریس, ہارڈ ویئر ایڈریس آف دا سینڈر. آف کورس اٹ ٹیلز یو کہ وچ مشین از بیسیکلی دا سورس آف دس انفارمیشن دیٹ از بینگ سینٹ inside the frame. And then you have the data area یا پھر frame payload area کہ جس میں آپ کا actual data جو ہے وہ travel کرتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ this data is anywhere between 46 bytes and 1500 bytes in the case of Ethernet frames. And at the last preamble CRC کی بات کی, at the last you have a 32-bit CRC code that can actually check for the errors inside that frame. اسٹوڈینٹس فریم ٹائپ کی تھوڑی سی بات کریں گے. بیسیکلی فریم ٹائپ جو ہے ایتھرنیٹ کے کیس میں دیٹ ان وچ ان دس فریم ٹائپ وی کین ایکچولی ہیو اسپیشل ویلیوز دیٹ کین بی ریزروڈ فار ایکچولی شوئنگ وٹ ٹائپ آف ڈیٹا از بینگ کیریڈ ان سائڈ دا فریم. اسٹوڈینٹس اگلی سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو میں ایک لسٹ دکھاتا ہوں دیٹ نارملی کیریز دا فریم ٹائپس دیٹ آر بینگ یوز ان دا کیس آف ایتھرنیٹ فریمس. اسٹوڈینٹس اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی یو ہیو اے اسپیسیفک ویلیو آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ, اینڈ دین یو کین آلسو سی دا میننگ فار دیٹ ویلیو اور وٹ دیٹ فریم ٹائپ ویلیو ریپرزینٹس ان سائڈ دیٹ فریم ٹائپ. اس کیس میں آپ دیکھیں کہ بیسیکلی 0000 سے آل دا وے اپ ٹو FFFF basically hexadecimal, it actually gives you, each of these gives you a specific type for that Ethernet frame. Students آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ basically proprietary frames بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں that are basically given to some specific companies like 8008. اس کیس میں this is for AT&T Corporation frame type. Similarly you can have frame relay frames 6559. So there are numerous different frame type fields that you can actually embed inside an Ethernet frame. So students یہ تو this was a little bit about the Ethernet frame format. تو ہم لوگوں نے ایک جرنل فریم فارمیٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے we took an example of an Ethernet frame, اور میں نے آپ کو ایک سیمپل فریم کے ڈفرینٹ فیلڈس کے بارے میں بتایا کہ بیسیکلی کس طرح سے ہیڈر اور جو ڈیٹا ایریا ہے ہاؤ آر دے ایکچولی بینگ ڈیوائڈیڈ انٹو more or further fields such that header can have the address fields, both the destination and the source and the type information, and then the preamble and CRC
and that these fields are not normally shown when you talk about different Ethernet frame fields. اب اسٹوڈینٹس یہ تو وہ اسپیسیفک سینیریو تھا کہ جس میں ہمارے پاس ٹائپ فیلڈ جو ہے دیٹ از آئیڈینٹیفائڈ ان سائڈ اے فریم. بیسیکلی سیلف آئیڈینٹیفائنگ فریمس کا کیس تھا. ایکسپلسٹ ٹائپ کی ہم لوگوں نے بات کی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس اسپیسیفک کیس میں آپ کو فریم کے اندر ایک ٹائپ فیلڈ ملے گی جو کہ آپ کو بتائے گی کہ اس فریم کے اندر کس ٹائپ کا ڈیٹا جو ہے دیٹ از بینگ کیریڈ ٹو دا ریسیور. اسٹوڈینٹس دیر آر آلسو ادر ٹائپس آف فریمس, جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, اینڈ دوز فریم ٹائپس آر دا ونس دیٹ آر ناٹ سیلف آئیڈینٹیفائنگ. اسٹوڈینٹس اس اسپیسیفک سینیریو میں کس طرح سے ٹائپ جو ہے اس فریم کی وہ اسپیسیفائی کی جائے ریسیور کو. تو سیلف آئیڈینٹیفائنگ فریمز نہ ہو تو بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو آپشنس, دو طریقے ہیں. دا فرسٹ از وٹ یو کین ڈو از کہ سینڈر اور ریسیور جو ہے وہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیں, ایگری کر لیں, دے بوتھ ایگری ٹو یوز اے سنگل فریم فارمیٹ, اور پھر جو بھی ایکسچینج ان کے درمیان ہو, جو بھی ڈیٹا اور جو بھی فریمز ان کے درمیان ایکسچینج ہوں, all those frames actually follow that single format. Now students, there is a problem with this specific type of frame type identification جس میں سینڈر اور ریسیور آپس میں فیصلہ کرتے ہیں. اور وہ کیا پرابلم ہے کہ بیسیکلی when you're talking about sender and receiver agreeing on one specific type, اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر you have to install another application that does not use that specific frame type, تو اس کیس میں کیا ہوگا, basically those two machines will not be able to exchange the frames that will carry any other frame format than they have already agreed upon. اس کے علاوہ students, if your network actually consists of more machines than just those two computers, so basically all the machines on the network, in order to communicate with those two machines, all the machines on the network will have to follow that single frame format. اور اسٹوڈنٹ یہ سچویشن اور بھی سویئر ہو جائے گی when you are actually talking about the broadcast frames, کیونکہ اس کیس میں جب بھی مشین 1 اور مشین 2 ان فریمز کو براڈ کاسٹ کرے گی تو بیسیکلی there is going to be a swear problem with all the other machines in the network. اب اسٹوڈنٹس جب اس آپشن کی ہم بات کرتے ہیں تو although it works fine between two machines, but we do have another option available, and that other method is that what we do is basically both sender and receiver, they agree to actually allocate a part of their data portion to indicate the frame type field. So students, اس specific form of indication میں basically the only question that arises is, number one, what size of the data portion is to be left around to indicate a frame type. کتنا پورشن اس ڈیٹا کا ہم لوگ جو ہیں وہ اسپیسیفائی کریں کہ اس میں فریم کی ٹائپ فیلڈ جو ہے وہ آ جائے. نمبر ٹو, who is going to specify that specific amount of bits inside the data portion. اس سے پہلے کہ we should go and look around for these two answers, let's go on to the slide and let me actually explain to you what do we mean by actually allocating a part of the data area for the frame type field. Students, اس کیس میں آپ دیکھیں کہ basically we are encoding the data type inside the data area, اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک فریم ہیڈر ہے that obviously does not contain any information about the type of the data inside that frame, and then you have a frame data area. So basically دو ہی ہمارے areas ہیں. Frame header might carry source and destination address, but in this case it's not self-identifying. In other words, it does not contain any frame type field inside the header. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہم تھوڑا سا ایریا allocate کر لیں گے, and that area will be used by both the sender and receiver to actually encode the type information. اب students, to ensure the interoperability, اب اس انکوڈنگ کا جو فارمیٹ ہوگا
that must be universally agreed upon. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب کو اس فارمیٹ کا پتہ ہونا چاہیے. اب یہ فارمیٹ ہم لوگ کس طرح سے سیٹ کریں گے؟ تو اس کو جب ہم ایکسپلور کریں گے تو وی آر بیسیکلی گوئنگ ٹو آنسر دوز ٹو کوشچنس دیٹ آئی ہیو آلریڈی اسپیسیفائڈ. نمبر 1 از what is going to be the size of this area that we are going to be occupying inside the data portion. جو ہم فریم ٹائپ فیلڈ کے لیے جتنا ہم ایریا آکوپائی کریں گے وہ کتنا ہوگا. who is going to set the size, and then who is going to basically tell us that you should go ahead and include this much amount of the area for the type field. Students, یہ جو فارمیٹ ہے this is typically set by the اسٹینڈرڈ باڈیز. اب اسٹینڈرڈ باڈیز کی ڈیفینیشن کے ساتھ بھی وی ہیو اے بگ پرابلم, اینڈ دیٹ پرابلم از بیسیکلی وچ اسپیسیفک اسٹینڈرڈ باڈی از اسائننگ وچ اسپیسیفک ٹائپ. بیکاز اگر دو اسٹینڈرڈ باڈیز جو ہیں وہ ایک ہی فریم ٹائپ کو, ایک ہی طرح کے فریم کو اگر بیسیکلی دو ڈفرینٹ ٹائپس دے دیں, یا ان ادر ورڈس اگر وہ دو ڈفرینٹ ٹائپس کے فریم کو ایک ہی طرح سے آئیڈینٹیفائی کر دیں یا ایک ہی ٹائپ دے دیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی اندر پرابلم. اسٹوڈینٹس, اس کو سالو کرنے کے لیے ہم لوگ بیسیکلی اگلی سلائڈ کی جانب چلیں گے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو این IEEE 802.2 LLC ہیڈر. تو آپ سلائڈ میں دیکھیں بیکاز اٹس اے لانگ ایبریویشن, سو آئی ایم شوئنگ یو آن دا سلائڈ. جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹو انشور دس انٹرآپریبلٹی, IEEE کا جو 802.2 اسٹینڈرڈ ہے دیٹ انکلوڈس این LLC اسنیپ ہیڈر. اب اسٹوڈینٹس یہ LLC اسنیپ ہیڈر جو ہے, وٹ ڈو وی مین بائی دس LLC اسنیپ؟ تو لیٹس سی آن دا سلائڈ اینڈ آئی ول ٹیل یو کہ LLC کا مطلب ہے لاجیکل لنک کنٹرول, اینڈ وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ دا LLC پارٹ آف دا ڈیٹا لنک لیئر ان دا لاسٹ کورس آف ڈیٹا کمیونیکیشن. تو اس کیس میں IEEE standard has defined a LLC sub-network attachment point, or in other words LLC snap header, and this format is basically used to identify the type field inside the data portion of a frame. اب یہ فارمیٹ جو ہے اسٹوڈینٹس بیسیکلی وائی وی اسپیسیفائڈ دس فارمیٹ بیکاز اٹ از ویری وائڈلی یوزڈ اینڈ اٹ از بیسیکلی یوزڈ بائی دا ایتھرنیٹ. دیٹ از دا موسٹ یونیورسل فارم of the frames of the local area networks that we usually have around. So snap LLC format, what do we mean by that? Let's go on to the next slide and let me show it to you using a figure. اب students اس کیس میں دیکھیں کہ basically you have 3 octets of your LLC logic link control. Logic link control کے بعد you have the snap part. Snap part میں نے آپ کو پہلے بتایا, اسنیپ پارٹ سے ہماری مراد ہے سب نیٹورک اٹیچمنٹ پوائنٹ. اسٹوڈینٹس اس کیس میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو کہ ایک ہی فریم ٹائپ کے اسٹینڈرڈس کو ڈیفائن کریں گی, تو اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ LLC جو پہلا پورشن ہے دس کنسسٹ آف 3 octets AA, AA and 03, and this basically tells you that there is a snap field to follow. تو جب بھی ہیڈر کے فوراً بعد ریسیور جو ہے اس کو یہ LLC کے 3 octets ملیں گے تو اٹ ول انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے اسنیپ فیلڈ سب نیٹورک اٹیچمنٹ پوائنٹ ہیڈر دیٹ از گوئنگ ٹو فالو. اب اسٹوڈنٹس یہ 3 octets تو ہو گئے LLC کے. دا ریسٹ آف دا 5 octets آؤٹ آف دیز 8 دے بیسیکلی گیو اس 2 different types of information. نمبر 1 آپ یہ دیکھیں کہ 3 octets جو ہیں آپ کے اسنیپ ہیڈر کے, in this case all the 3 octets are set to 00, and these 3 octets are known as OUI identifiers. اور یہ OUI identifiers جو ہیں what do? They basically identify a standard organization. اب students OUI سے what's the abbreviation this OUI for? It is actually organizationally unique identifier. اور یہ 3 octets آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہیڈر کا فارمیٹ ہے وٹ اسپیسیفک اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہیز ایکچولی ڈیفائنڈ دس اسپیسیفک فارمیٹ. اس کے بعد اسٹوڈینٹس یو ہیو اے 2 octet ٹائپ ویلو ڈیفائنڈ بائی دیٹ آرگنائزیشن جس کا OUI
نے جس آرگنائزیشن کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس آرگنائزیشن کی جو بھی ٹائپ ویلیو جو کہ لاسٹ 2 آکٹیٹس میں موجود ہوگی دیٹ ول اسپیسیفائی دا فریم ٹائپ ویلیو. تو بیسیکلی LLC portion indicates that there is a snap header to follow. Then you have an OUI, organizationally unique identifier, that actually identifies that Ethernet specification organization یا پھر کون سی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے آپ کا یہ اسٹینڈرڈ اسپیسیفائی کیا. اینڈ دین دا لاسٹ 2 octets, that is the type field, it's interpreted as in Ethernet, that is in this specific case it is set to 0800. Students, there are a lot of cases in which basically receivers receive frames and they don't understand the last 2 octets of the type field. تو جب لاسٹ 2 octets جو ہیں ریسیور کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ بیسیکلی there can be 2 cases in general. First of all, a receiver is not able to identify the OUI یا کون سی آرگنائزیشن کا یہ ہیڈر ہے, اور a receiver is not able to identify the specific type field given by that specific organization. Friends, in دونوں کیسز میں کیا ہوگا, some computers they may not be prepared to accept the frames of these types. For example, protocol type is not installed or it's a newly defined type. Students, in this case the receiving computer examines these 3 octets in the middle, and it finds out that it does not know or it is unknown to it, or it examines the type field and it is unknown to it. And so in both these cases it will discard any frames with these kind of types that it is unknown with. So students, یہ تو تھا ہمارا concept about a little bit of frame type identification. دونوں ٹائپس آپ نے دیکھیں, ایکسپلیسٹ ٹائپ اور امپلیسٹ ٹائپ, اور اس کے بعد ہم نے ان دونوں ٹائپس کو ایکسپلین بھی کیا کہ پہلی ٹائپ میں یو ہیو اے ٹائپ فیلڈ ڈیفائنڈ ان سائڈ دا ہیڈر, اینڈ ان دا سیکنڈ ٹائپ یو ڈونٹ ہیو دا ٹائپ فیلڈ بٹ بیسیکلی سینڈر اینڈ ریسیور دے ہیو ٹو کوآرڈینیٹ ٹو ایکچولی ڈیفائن ہاؤ ٹو ڈیفائن اور ٹیل دا ٹائپ فیلڈ ٹو دا ریسیور. IEEE LLC اسنیپ ہیڈر کی بات کی, اینڈ آئی آلسو ایکسپلین دیٹ. اب اسٹوڈنٹس اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں گے, بٹ بفور وی ایکچولی فنش دس آف وی ہیو ون امپورٹنٹ ٹاپک لیفٹ, اینڈ دیٹ ٹاپک از آف نیٹورک اینالائزر. نیٹورک اینالائزر کیا ہے؟ بیسیکلی a network analyzer is a device that we use to actually monitor the performance of a network. Network analyzer کے بہت سے different نام ہیں. We call it a network analyzer. We also call it by the name of network sniffer. اس کو ہم network اور packet analyzer بھی بولتے ہیں. There are a lot of different names that are given to this specific device. اب اسٹوڈنٹس نیٹورک اینالائزر جو ہے پرفارمنس تو چیک کرتا ہے, تو بیسیکلی لیٹس گو ان ٹو اے لٹل بٹ آف ڈیٹیلز آف دس نیٹورک اینالائزر اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ اٹ ایکچولی ڈز اٹ. پہلے تو یہ بتا دوں کہ بیسیکلی نیٹورک اینالائزر جو ہے اٹ از اے پورٹیبل ڈیوائس, سو اٹ کین ایزیلی بی کیریڈ ایوری ویئر, اینڈ اٹ از بیسیکلی یوز ٹو چیک دا اسٹیٹسٹکس آن یور نیٹورک. فار ایگزامپل, آپ کا ایوریج فریم سائز کیا ہے, یو کین چیک اٹ بائی یوزنگ اے نیٹورک اینالائزر. What are the number of frames per second? You can also go ahead and check it by using this network sniffer. And then keeping this in view, for example, if you are dealing with a CSMA CD network, Ethernet کے کیس میں اگر آپ CSMA CD type network سے ڈیل کر رہے ہیں, تو اس specific case میں this network analyzer can actually tell you کہ how many collisions have actually occurred on the network. Similarly, token ring networks کے کیس میں it can tell you that what is the average delay of the token actually reaching from one machine on that token ring to the other machine. So it gives you all different kind of statistics about the traffic and the machines and the frame type that actually goes on onto the network. اب اسٹوڈنٹس جب ہم اس فریم نیٹورک اینالائزر کی بات کرتے ہیں یا پیکٹ اینالائزر کی بات کرتے ہیں یا پیکٹ نیٹورک سنفر کی بات کرتے ہیں, تو بیسیکلی the question arises that how does this network analyzer operate? Students, the operation
or the working of this network analyzer is very simple. First of all, it's hardware. So it seems like it will actually consist of a very complicated hardware. Lekin in fact, this network analyzer, it only consists of a normal notebook PC with a LAN interface hardware attached to it. So it's basically similar to all the machines that you have on the local area network. The only difference comes in when we actually talk about the software on this network analyzer. So students, jab software ki baat karte hain, to this network analyzer is actually configured to make this machine or analyzer operate in a special mode that is known as promiscuous mode. Students, इस मोड में हमारा स्निफर जो है वो क्या करेगा, नेटवर्क स्निफर, basically what it will do is it will not identify the packets on the based of whether the destination address matches with the machine's physical address, or if it is a broadcast address, or if it is a multicast address. What happens is it will actually make a copy of all the frames that it actually receive onto that network. اب اسٹوڈنٹس جب ہم ان سارے فریمز کی بات کریں گے تو یہ سارے فریمز جو ہیں اس کو یہ ریسیو کر لے گا اینڈ دین اٹ ول یوز دیز فریمز ٹو جنریٹ دا اسٹیٹسٹکس اباؤٹ دیٹ نیٹورک. اب اسٹوڈنٹس اس میں بیسیکلی وی کین سالو اے لاٹ آف ڈفرنٹ پرابلمس بائی یوزنگ دس نیٹورک سنیفر. اگر فار ایگزامپل a system hardware, a system administrator is actually trying to debug a problem in which a machine is actually emitting incorrect packets, تو وہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر کیا کرے گا, وہ اس نیٹورک انالائزر کو ایک اسپیسیفک سورس ایڈریس پاس کر دے گا, اور جب بھی کوئی فریم جو ہے ایک اسپیسیفک مشین سے اوریجنیٹ ہوگا اور اس سنفر کے پاس آئے گا یا پیکٹ انالائزر کے پاس آئے گا, تو اٹ ول ایکچولی چیک اٹس source address. If it matches the source address that the system administrator has actually assigned, تو کیا کرے گا کہ وہ اس کی کاپی سیو کر لے گا, and that copy will be used later to actually make the statistics or solve or debug this problem. So students, اس طرح سے یہ نیٹورک انالائزر جو ہے, this is a very common and a very important hardware, a piece of hardware and software that can actually be used to check the performance of your network. جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ڈفرنٹ ٹائپ کی یہ ریڈنگس یا اسٹیٹسٹکس آپ کو دے سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک اسپیسیفک فریم ٹائپ کے کتنے پیکٹس اس نیٹورک پہ ٹرانسمٹ ہوئے, آپ فریم ٹائپ اس کے اندر کنفیگر کر دیں, اس ٹائپ کے جتنے بھی فریم پیکٹس یا فریمز جو ہیں وہ دیٹ آر گوئنگ ٹو بی دیئر آن دا نیٹورک, دیٹ نیٹورک سنیفر از گوئنگ ٹو میک اے کاپی آف دیم and store them inside it, and this way you can actually go ahead and know کہ for example اس frame type کے کتنے frames ہمارے پاس اس network پہ transmit یا receive ہوئے. Students, this was the basic concept of network analyzer یا پھر network sniffer. Students, یہاں پہ ہمارا chapter number 9 جو ہے یہ basically ختم ہوا book کا, but before we actually go on to finish off today's lecture, we will actually go back to today's lecture and will give a brief summary of what we went through today. Students, آج کے لیکچر کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا with the discussion of multi casting. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہمارے پاس جو ایک بیسک پرابلم تھی براڈ کاسٹنگ کی, اس کو ملٹی کاسٹنگ جو ہے وہ سالو کرتا ہے by disallowing all the frames to go to the CPU of a machine, and it actually only allows those frames to go to the machine's CPU کہ جن کا ملٹی کاسٹ ایڈریس آلریڈی مشین نے لین انٹرفیس ہارڈ ویئر کے اندر اسٹور کر دیا ہو. ملٹی کاسٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس وی وینٹ ان ٹو دا ڈسکشن آف فریم ٹائپ آئیڈینٹیفیکیشن, اور میں نے آپ کو بیسیکلی دو میتھڈس بتائے کہ جس کو ہم اینڈ تک لے کے چلے, ایکسپلسٹ فریم ٹائپ اینڈ امپلسٹ فریم ٹائپ. ایکسپلسٹ کے کیس میں دا نیٹورک ہارڈ ویئر ڈیزائنرز ایکچولی امبیڈ اے فریم ٹائپ فیلڈ ان سائڈ دا فریم. امپلسٹ کے کیس میں سینڈر اینڈ ریسیور they need to coordinate to actually decide what type of the data they are going to be transmitting inside the frames. پھر اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کچھ بات کی about the specific or the generic form of a frame, the format of a frame. میں نے آپ کو بتایا کہ دو بیسک پارٹس ہوتے ہیں, ایک ہیڈر ایک پے لوڈ. ہیڈر از نارملی فکس,
contains the addresses, source and destination, as well as the type field. Then you have a data or a payload area, and that is normally it ranges between a minimum and a maximum range. ایک ایگزامپل کو اسٹڈی کیا اینڈ دیٹ واز آف دا ایتھرنیٹ فریم ٹائپ. اور ایتھرنیٹ کے ایک جنرل فریم میں جو بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, پری ایمبل, سی آر سی, سورس اینڈ ڈیسٹینیشن ایڈریس, ٹائپ فیلڈ اینڈ دین دا پے لوڈ ایریا, ان سب کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دی. اس کے بعد اسٹوڈنٹس وی ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ نان سیلف آئیڈینٹیفائنگ فریمس. وہ فریمس کہ جن میں بیسیکلی ٹائپ فیلڈ جو ہے وہ امبیڈ نہیں ہوتی فریم کے اندر, بٹ دا اونلی تھنگ دیٹ دے کنٹین از وداؤٹ اے ٹائپ فیلڈ. تو اس کیس میں کس طرح سے ایک سینڈر اور ریسیور جو ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے بائی آئیڈینٹیفائنگ دا ٹائپ فیلڈ, دیٹ واز بیسیکلی ایکسپلینڈ ان دس نان سیلف آئیڈینٹیفائنگ فریمس پارٹ. پھر اسٹوڈنٹس ایٹ دا ویری اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ اے ویری بیسک پیس آف اکوپمنٹ اینڈ دیٹ واز نون ایز نیٹورک انالائزر. اور میں نے کو بتایا کہ نیٹورک انالائزر کو کس طرح سے ہم ایک نیٹورک کی پرفارمنس کو چیک کرنے کے لیے یا پھر اسٹیٹسٹکس گیدر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کریں گے. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.